وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 70 ہے، لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل۔ اللہ فرمایا کہ ہم نے پکا عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے، وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اور ہم نے ان کی طرف کئی رسولوں کو بھیجا، بہت سارے رسولوں کو بھیجا۔ کُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا ایسی چیز لے کر جو ان کے نفسوں کو ان کی پسند نہیں تھی، ان کی مرضی کے مطابق نہیں تھی، فریقاً کذبوا، تو ایک گروہ کو تو نبی رسولوں کے ایک گروہ کو تو وہ جھٹلاتے، و فریقین یقتلون، اور ایک گروہ کو وہ قتل کرنے سے بھی بات نہ رہتے۔ اللہ اکبر۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ان یہود نے اپنے دیں تو سولی پر چڑھا ہی دیا تھا، وہ تو بل رفع اللہ نے ان کو اٹھا لیا، لیکن انہوں نے تو اپنے طور پر چڑھا ہی دیا تھا۔ دیکھیں سورہ البقرہ میں بھی ہم نے یہ بات پڑھی تھی، کیونکہ یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے۔ اصل بات تھا ان کا استکبار، ان کا تکبر، اور آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اصل تو ہم ہیں دنیا میں، باقی تو یہ سب ہمارے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ فرمانے کہ سب کچھ تمہارے لیے انسانوں پیدا کیا ہے، وہ اپنے میں انسانوں کو یہ یہود اتنا افضل سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے ٹاپ پر ہیں، اور باقی یہ انسان تو ہمارے غلامی کے لیے ہیں، یا ان کو جکڑ دیا جائے ایسے نظام میں کہ یہ غلام بن کے رہ جو، اور آج وہ یہی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 87 میں ہم نے پڑھا تھا، فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، کہ جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا ہے ایسی چیز لے کے جو ان کے نفسوں کو پسند نہیں تھی، جو ان کی مرضی کے مطابق نہیں تھی، کیا کرتے تھے؟ استکبرتم، اللہ فرمانا ہے کہ تم لوگ اس وقت، اللہ اکبر، کیا کرتے تھے تم؟ اللہ یہود کو یہ بات چلا رہے ہیں، ہم نے سورہ البقرہ میں پڑھا کہ تم نے استکبار کیا، تم نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا کہ نہیں ہماری مرضی سے آنا چاہیے تھا جو بھی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو ان کو لگ رہا تھا کہ رسول جو ہیں آخری رسول جن کا یہ انتظار کر رہے تھے، یہ اس لیے آئے تھے۔ یثرب جو مدینے کا پرانا نام تھا، کھجوروں والے جھنڈ پہ ان کو پتہ تھا آنا ہے، اور ان کو پتہ تھا، نشانیاں ساری لکھی ہوئی تھی اور پہچان بھی لیا۔ میں اکثر یہ واقعہ بیان کرتا ہوں، جو صفیہ بنت حی جو ام المومنین ہیں، یہ جو ایک یہودی عالم جو الحی تھا اس کی جو ہے بیٹی تھی، چچا بھی بہت بڑا عالم تھا، باپ بہت بڑا عالم تھا، خود بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے مدینے میں تشریف لائے تو باپ نے چچا سے کہا کہ جا کے چیک کرو کہ کیا وہی ہیں جن کی نشانیاں ہماری کتاب میں موجود ہیں۔ تو انہوں نے جا کے چیک کیا اور کہا کہ یہ تو وہی ہے، سب نشانیاں مل رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے پھر آئے تو یہ بنی اسماعیل میں سے ہیں، ہمارے سے تو نہیں آئے، تو ہم انکار کریں گے، ہم ڈٹ لیں گے۔ اتنی یہ دیکھیں نا اللہ کے متعلق کہ اللہ فقیر ہے، اور کیسی کیسی باتیں ہم نے پڑھی ہیں اس آیت میں کہ کیسی کیسی یہ باتیں کہتے تھے، اور کبھی کہتے تھے کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کبھی کچھ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں ہم مخالفت کریں گے۔ گروہی برتری یا تعصب جو ہے ان کو حق سے دور لے گیا، یہ اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہر گئے۔ اللہ فرمانے اس وقت تم نے استکبار کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا کہ نہیں، کیونکہ یہ کیوں استکبار کیا کہ بنی اسماعیل سے ہیں، جبکہ ہم تو بڑے اعلیٰ ہیں، بنی اسرائیل سے ہیں، حالانکہ دونوں ہی جو ہیں وہ ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ جس کو چاہے، اللہ کہتا ہے کہ تم اللہ کی رحمت کو تقسیم کرتے ہو کہ اللہ نے تم سے پوچھ کے کٹا تھا، اللہ جس کو چاہے اللہ چن لے، اور اللہ کو پتہ ہے، اس کی حکمت ہے، اللہ جانتا ہے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، اللہ فرما رہا ہے کہ تم نے ایک گروہ کو اللہ اکبر جھٹلا دیا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک کو تم قتل کرتے رہے۔ اگلی آیت وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور اندھے ہو گئے، سب کچھ ان کے سامنے تھا، نشانیاں بھی سامنے تھی، اور جو سن رہے تھے وہ بھی ان کو پتہ تھا کہ یہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے، اور انہی کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پھر بھی اللہ نے ان سے توبہ درگزر فرمایا کہ یہ ابھی تھوڑے وقت کے بعد سمجھیں۔ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا، لیکن یہ ہٹ درم قوم، آج بھی دیکھ لیں ان کی ہٹ درمی، ان کو تھوڑی بھی شرم نہیں آ رہی کہ ہم عورتوں بچوں کو جان کے بھی کچھ قائد ہوتے ہیں، پوری دنیا میں ہیں، ہر مذہب سمجھتا ہے، لیکن یہ ظلم کر رہے ہیں۔ کثیر منہم، اللہ ہمارے پھر میں ان میں سے اندھے اور بہرے رہے زیادہ ان میں سے، واللہ بصیر بما یعملون، اور جو یہ عمل کرتے ہیں اللہ اس کو خوب دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو اندھے جو لوگ ہیں نا،
ان کے بارے میں ذکر بنی اسرائیل میں بھی ہم پڑھیں گے اور انشاءاللہ سورہ طٰہٰ میں بھی پڑھیں گے. بڑی زبردست آیتیں ہیں. وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ، جو اللہ کے پیغام سے، اس قرآن سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یا اس قرآن سے اندھا بنا رہا. آج ہمارا کیا حال ہے امت مسلمہ کا؟ کیا کر رہے ہیں ہم سب کے ساتھ؟ اللہ اکبر. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس قدر فقیہان حرم بے توفیق. ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے یہ کتاب. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق. کہتے ہیں نہ ہم کچھ لوگ ہی بس اس کو علم کریں اور لوگوں کو اپنا غلام بنا کے رکھیں. تو عرب ہو یا جم تیرا لا الہ الا اللہ لکتے قریب. اللہ فرما رہے ہیں کہ جو ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الاخرۃ اعمی، جو دنیا میں اندھا بن کر زندگی گزارے گا نا، کہے گا بس ٹھیک ہے اندھے بنے رکھو، نہ پڑھو قرآن، نہ پڑھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، نہ عمل کرنا پڑے گا، اللہ اسی طرح معاف کر دیں گے کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124، 25، 26 میں ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، تو ہم اس کی گزران کو، زندگی کو بھی مشکل کر دیتے ہیں. معیشت سے مراد ہے کہ اس کا رہن سہن، چاہے اربوں میں کھیل رہا ہو، خربوں میں کھیل رہا ہو، لیکن دل تنگ ہے، رات کو نیند نہیں آتی بغیر گولیے کھائے، ہر وقت پریشان. اللہ ہمارے وَنَحْشُرُهُ یوم القیامت اعمیٰ، قیامت کے دن ہم اس کو اٹھائیں گے اندھا کر کے. قالا، کہے گا رب لما حشرتنی اعمیٰ، کہ اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھا دیا. وقت کنتو بصیرا، جبکہ دنیا میں میری زبردست آنکھیں تھی، بینائی بہت تیز تھی. قال کذالک آتتک آیاتنا، کہا جائے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں گے کہ اس لیے کہ تیرے پاس ہماری نشانیاں بھی آئی تھیں، قرآن بھی آیا تھا، تو مسلمانوں کے گھر پیدا بھی ہو گیا، یہ جدھر بھی پیدا گیا نشانیاں تو نے دیکھ لی، آیات بھی آگے. پورا قرآن جو ہے 6500 نشانیاں اللہ کی آیات ہے. فنسیتہا، تو نے ان کو ویلیو نہیں دی، بلائے رکھا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، تو آج جب ہم تجھے بھی کوئی ویلیو نہیں دیتے، تو اندھا ہو کے مرتے، جو اندھا رہے جو رہے، جس طرح تو ان کے بارے میں اندھا تھا دنیا میں، آج تجھے ویسے اندھا کر دیا ہے. آیت کے اگلے سے اللہ فرمانے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. اللہ فرما رہے ہیں کہ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے، بہت بڑا کفر، جنہوں نے کہا کہ اللہ جو ہے وہ مسیح ابن مریم ہی ہے. وقال المسیح یا بنی اسرائیل، جبکہ مسیح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ ایک اللہ کی بندگی، ایک اللہ کی عبادت کرو گے جو میرا بھی اور تمہارا بھی رب ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ میں رب ہوں. اللہ اکبر. دیکھیں آپ سورہ زخرف کی آیت نمبر جو ہے 63-64 میں آتا ہے وَلَمَّا جَاءَ عِیسیٰ بِالْبَیِّنَاتِ، جب اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس، بنی اسرائیل کے پاس بینات، کھلی نشانیاں لے کر آئے. قَالَ قَدْ جِئْتُکُم بِالْحِکْمَةِ، کہا کہ میں تمہارے لیے حکمت کی باتیں لے کر آیا ہوں. یہ انجیل جو ہے اور بہت ساری حکمت کی باتیں، اور تمہارے لیے ان چیزوں کا میں لے کر آیا ہوں جو تم جن چیزوں پر اختلاف کر رہے ہو ان چیزوں کو واضح کرنے آیا ہوں. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، تو کیا کرنا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میری اطاعت. ان اللہ هو ربی و ربکم، بے شک اللہ تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے. فَاعْبُدُوهُ، تو کیا کرنا ہے؟ صرف اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت کرنی ہے. ھذا صراط مستقیم، میری عبادت، میری بندگی نہیں کرنی، صرف اللہ کی، ایک اللہ کی، یہ ہے سیدھا راستہ. اور آگے آیت کے اگلے حصے میں اللہ فرما رہے ہیں انہ من یشرک باللہ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا. اللہ اکبر، بڑی سخت آیت ہے. فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی. اللہ اکبر. ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا وہاں کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، کوئی ایک بھی مددگار نہیں ہوگا. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ، دیکھیں ہم نے بہت دفعہ شرک پہ بات کی ہے. سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں آتا ہے لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم. اور پھر سورہ حج کی آیت نمبر 31 میں آتا ہے وَمَن یشرک باللہ، حال کیا ہوتا ہے مشرک کا؟ چاہے ہم اپنے کلمے بھی پڑھتے ہوں پھر بھی ہمیں اللہ پر بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، اور کیا شرک ہے؟ اللہ سے امید نہیں ہے، کسی اور سے امید لگائے بیٹھے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں اور حال کیا ہے جو شرک کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ہوں، چاہے یہود و نصارہ میں سے ہوں، چاہے ہندو تو ہے ہی مشرک جو قوم ہے وہ تو بتوں کو پوجتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں،
وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اس کی مثال تو ایسے ہے جو شرک کرتا ہے کہ اس کو آسمان سے وہ نیچے گر پڑا۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، کہ اس کو اب پرندہ اچک لے کوئی بڑا، او تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ، یا اس کو اٹھائے پھرے ہوا ادھر ادھر لے پھرے اور جا کر بھی مکان صحیح، تو پھینک دے اس کو کسی دور کے مقام پر۔ یہ ہے کیا بیس ہے، کون سی دلیل ہے؟ ایک دلیل بتا دیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ تو کچھ نام ہے جو تم نے خود ہی رکھ لیے، کسی کو بگڑی بنانے والا کہہ دیا، کسی کو عطا کرنے والا کہہ دیا، کسی کو کہا یہ خزانے بخشتا ہے، کسی کو کہتے ہو یہ کہاں سے آ گئے؟ ہم نے تو کوئی دلیل نہیں دی کسی کو، کسی کے پاس ہے بھی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی شخص نے آ گیا کہ ماشاء اللہ ما شئتا، کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے، فرمایا آتا تو مجھے اللہ کے مقابل کھڑا کرتے بلکہ صرف یہ کہ جو اللہ چاہے۔ پھر اس کے بعد کون سی چیز ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی؟ قرآن پورا بڑا پڑھا ہے، حدیث پوری بڑی پڑھی ہے۔ اللہ اکبر۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، اللہ فرمانے کہ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے۔ اللہ اکبر۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ واحد، اللہ کے سوا صرف وہ اکیلا الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر تم باز نہیں ہوگے اس شرک سے اور بہت سارے لوگوں کو اللہ کے ساتھ شامل کرنے میں، اما یقولون، جو تم کہہ رہے ہو، یعنی یہ خاص کر کے نصارہ کی طرف اور عیسائیوں کی طرف ہے، جو کہ یہ تم اللہ کا بیٹا بنا رہے ہو، یا ان کو یہ تین میں سے ایک یا تثلیث کا عقیدہ ہے، اگر اے عیسائیو تم باز نہیں آؤ گے، یقولون، جو تم کہ اما یقولون، جو تم کہتے ہو، لا یمسنا، اللہ اکبر، تو ضرور پہنچ کر رہے گا، الذین کفروا منہم عذاب علیم، جو لوگ نہیں مان رہے، جو انکار کر رہے ہیں، اللہ کی بات کو نہیں مان رہے، انکار کرتے ہیں، ان پر عذاب علیم۔ یہ عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے نا تثلیث کا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اس عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تین کا مجموعہ ہے، ایز اے باپ اللہ، ایز اے بیٹا عیسیٰ علیہ السلام، اور ایز اے ماں، اللہ اکبر، باپ بیٹا اور ماں مریم علیہ السلام۔ بہت بڑا بہتان، بہت بڑا بہتان۔ ہم سورہ مریم میں پڑھیں گے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اللہ کا بیٹا بناتے ہیں۔ اللہ کی تو یہ نشانی ہے کہ کسی کو اس کا بیٹا ہو، اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تین کا مجموعہ ہے۔ پھر انہوں نے مریم علیہ السلام کو اس میں سے لیس کیا، اور انہوں نے کہا نہیں، روح القدس یعنی جبریل امین کو شامل کر لیا، اب تین میں سے ایک، ایک میں سے تین۔ یہ اتنا غلو کر کے دین میں کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے، اور جو فرشتے جو ہے جو مریم علیہ السلام کی طرف آئے تھے، جبریل علیہ السلام، وہ بھی اللہ ہی ہیں، اور جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ بھی اللہ ہے، یا اللہ کا حصہ ہے، یا اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تینوں مل کر کس طرح ہے، اس معاملے کا کوئی مقول ان کے پاس جواب تو نہیں ہے۔ بس بعض نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام جو ہیں خدا ہیں، یعنی اللہ ہے، انسان نہیں ہے۔ ان میں سے ایک باپ ہے اللہ، یعنی دوسرا بیٹا ہے، جو اللہ اکبر، اللہ جو ہے باپ ہے، بیٹا جو ہے اللہ کی صفت جو ہے، اس کو اللہ نے انسانی وجود میں خلوق کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں بھیج دیا دنیا میں، لہٰذا وہ انسان بھی تھے اور اپنے اصل کے اعتبار سے خدا بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ افلا یتوبون الی اللہ، اللہ فرما رہے کہ اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد کیا یہ اللہ سے توبہ نہیں کریں گے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور اس سے استغفار نہیں کریں گے، واللہ غفور الرحیم۔ آج بھی اگر یہ پلٹیں، اپنے عقیدے کو صحیح کر لیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، اور ان کی ماں جو ہے وہ صدیقہ ہیں، راست باز عورت، جو انہوں نے کہا ساتھ وہ اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ سورہ تحریم میں ہم پڑھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے۔ اگلی آیت نمبر 75 میں اللہ فرما رہے ہیں، مل مسیح ابن مریم الا رسول، کہ مسیح ابن مریم جو ہیں وہ نہیں ہیں مگر سوائے ایک رسول کے۔ وہ رسول ہیں جس طرح باقی رسول آئے، اس طرح وہ بھی رسول ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے کتنے رسول تو آ چکے ہیں بنی اسرائیل تمہارے پاس۔ وَأُمُّهُ صدیقہ، ان کی ماں جو ہے وہ تو راست باز سچی عورت ہے، انہوں نے جو کہا بالکل سچ ہے۔ کانا یاکلان الطعام، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ دونوں ہی کھانا کھاتے تھے۔ ہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کو کیسے حاجت ہو سکتی ہے؟ اور جب کھانا کھا رہے تھے تو باقی ضروریات بھی ہوں گی، ڈیفینیٹلی باتھ روم بھی جانا ہے، سب کچھ ضروریات ان کے ساتھ ہوں گی۔ اللہ فرما رہے ہیں انظر، دیکھو تو صحیح، اے عقل کے اندر کھول لو، آنکھیں کھول لو، دیکھو تو صحیح، کیف نبین لہم الآیات، اللہ کیسے کھول کھول کر تمہارے لیے اپنے یاد بیان کر رہا ہے۔ ثم انظر، پھر ایک دفعہ غور کی نظر سے دیکھو، انا یوفکون، کہ تم کہاں سے بہکائے جا رہے ہو۔ ہاں
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تو پہلے یہ مریم علیہ السلام کو لا رہے تھے، اللہ نے کسی رسول کو، عورت کو رسول نہیں بنایا. وما ارسلنا کا اللہ فرما رہے ہیں بہت ساری جگہ پہ، بلکہ آیت لے لیتے ہیں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ فرما رہے ہیں وما ارسلنا قبلک الا رجال نوحی الیہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جتنے پہلے بھیجے سب کے سب مرد تھے جن کی طرف ہم نے وحی کیا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تو پوچھ لیں جو پہلے کتاب والے ہیں ان سے پوچھنے کہ کوئی عورت آئی کبھی، یہود سے پوچھ لیں، یا ذکر جو نصیحت والے ہیں ان سے پوچھ لیں اگر وہ جانتے ہیں. وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام. اور کوئی ایک بھی رسول یا اس کا ایسا جسم نہیں آیا دنیا میں جو کھانا نہ کھاتا ہو. وما کانوا خالدین. اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، نہ رسول ہمیشہ رہنے والے ہیں. رسولوں کے ساتھ بھی ساری یہ چیزیں تھیں. رسول انسانوں میں سے تھے کیونکہ پھر انسان اگر وہ ایسے ہوتے تو انسان کہتے ہیں ان کو تو کوئی حاجت ہی نہیں ہے، ان کو کھانے کی حاجت ہے، ہمیں تو کھانا چاہیے، ہمیں تو جانا بھی ہے، واش روم بھی جانا ہے، ہمیں شادیاں بھی کرنی ہے، ہمارے اندر یہ بھی ہے. اللہ اکبر. یہ ساری چیزیں رسولوں میں تھی. رسول انسان ہی تھے اور انسانوں کے لیے نمونہ بن کر آئے تھے. اس لیے اللہ اکبر ہمیں انہی کی پیروی کرنی ہے، انہی کو اپنانا ہے. اور ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ سب سے بہتر ہے. سورہ احزاب میں ہم پڑھیں گے کل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کو پکارتے ہو جو کوئی کسی قسم کا اختیار نہیں رکھتے نفع کا یا نقصان کا. کسی کو بگڑی بنانے والا کہتے ہیں، کوئی نقصان نہیں اللہ کہہ رہے، یا رسولوں کا متعلق کہہ رہے ہیں اللہ، وہ تو رسول کو پکارے تھے. واللہ هو السمیع العلیم. اور اللہ خوب سننے والا علم والا ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اختیار نہیں رکھتا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا. خود آپ نے کہا سورہ جو ہے الراف میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ کل آپ کہیے لا املک لنفسی، کہیے کہ میں اپنی جان کے لیے بھی نفعم ولا ذرہ کسی نقصان نفع کا مالک نہیں ہوں الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. ولو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر. اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو ساری خیر لے لیتا، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ آتی، بیماری نہ آتی. آپ کو پتہ ہوتا کہ طائف والوں نے یہ زیادتی کرنی تو آپ نہ جاتے. اللہ ووٹنگ بھی کی، آپ کے جوتے خون سے بھر گئے. آپ بتاؤ کہ احد میں یہ ہونا ہے تو آپ کوئی اور پلاننگ کر لیتے. اللہ اکبر. کیسے سمجھ آئے گی ہمیں کہ اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے کہ اگر میرے پاس ہوتا غیب کا علم تو وہ ساری خیر لے لیتا. وما مسنی یسوء. اور مجھے کوئی تکلیف کبھی نہ آتی. کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہوں مگر ایک خبردار کرنے والا، اور بشارت ان کو دوں گا جو میری خبردار ہونے پر جو میں ان کو کہوں گا وہ مان لیں گے. ان کو بشارت دینے والا ان کو ان لوگوں کو جو ایمان لے آئیں گے. اللہ اکبر. اگلی آیت نمبر جو ہے یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 188 تھی. کل یا اہل الکتاب، کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب لا تغلو فی دینکم. دیکھو اپنے دین میں غلو نہ کرو. ہاں یہ تثلیث کا عقیدہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا، یا جبریل علیہ السلام کو جو ہے اللہ قرار دینا، یا یہ ہے کہ مریم کو جو ہے اللہ اکبر. نہ کرو اپنے دین میں غلو. غیر الحق، یہ حق ہی نہیں ہے، یہ سچ ہی نہیں ہے. لا تتبعوا اہواء. اور دیکھو نہ تم پیروی کرو اپنی خواہشوں کی، کیونکہ اپنی خواہش ہے نا، جس کو مرضی لا بنا لیا. اور آج جو ہم بھی کر رہے ہیں اپنی خواہشوں سے دین کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. قد ضلوا من قبل. اللہ ہمارے پہلے بھی بہت سارے، تم سے پہلے بھی بہت سارے لوگ بھٹک گئے. وَأَضَلُّوا كَثِيرًا. اور بہت ساروں کو بھٹکایا انہوں نے. وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. اور وہ تو سیدھے راستے سے بالکل بھٹک گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے لیتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے 3445. آپ نے فرمایا کہ میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم کو نصارہ نے ان کے مرتبے سے زیادہ بڑھا دیا. میں تو صرف اللہ کا رسول ہوں اور اس کا بندہ ہوں. اللہ اکبر. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل. اللہ فرمانے کہ وہ لوگ جنہوں بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی. کس کی زبان سے؟ علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم. عیسیٰ ابن مریم اور داؤد علیہ السلام کی زبان سے. داؤد علیہ السلام نے بھی ان پر لعنت کی کہ تم بہت زیادہ ان کو سمجھایا. عیسیٰ علیہ السلام جو آئے تھے نا، انہوں نے دیکھا کہ جو اخبار ہے، جو رہبان ہے، یا جو بڑے بڑے جو ان کے بنے ہوئے تھے، جو یہود کے جو بڑے بڑے علماء تھے، اور اسی طرح جو ان کے اللہ والے بنے ہوئے تھے، لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے بجائے اپنے ساتھ جوڑ رہے تھے، تو انہوں نے آ کے ان کو تنقید کی. چھوٹے چھوٹے فروعی مسئلے پر ضد. اللہ اکبر. آپ کے الفاظ ملتے ہیں کہ تم، اللہ اکبر، تم جو ہے مچھر چھانتے رہتے ہو اور اونٹ سمو سمیل نگل جاتے ہو. آج جو امت کا ہماری حالت سیم یہی ہے، مچھر چھانتے ہیں اور جہاد فی سبیل اللہ
جو فرض ہو چکا ہے آج امت مسلم پہ، اس کو کون دیکھے گا؟ جو بڑے بڑے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت پڑھے نا، کیا کیا آپ نے پوری زندگی، وہ کون پڑھے گا اور کون کرے گا؟ اور ان کے بعد جو ہے جو خلفائے راشدین آئے تھے انہوں نے کیا کیا، لیکن کیا کہیں، وہی بات جو ان میں آیا بگاڑ وہی ہمارے، اللہ اکبر، کیونکہ ہم نے تو پڑھنا نہیں نا۔ دیکھیں امام مالک کے پاس ایک شخص آیا، کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا سوال ہی غلط ہے، اس نے 2-3 دفعہ پوچھا، کہا سوال ہی غلط ہے، پوچھا کہ کیسے سوال کروں، میں مجھ سے پوچھو اللہ اور اس کے رسول اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اللہ کے واسطے لوگوں سے دلیل لینی تو قرآن اور وہ لے جو حدیث کی دلیل لیں جو صحیح حدیث ہے، پھر عمل کریں۔ اللہ ہمارے ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ وہ نافرمان تھے اور حدوں کو پامال کرنے والے تھے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، وہ نہیں روکتے تھے لوگوں کو جو منکرات کرتے، بات وہی ہے، خود ہی گلو کر لیا، خود ہی کچھ بناتے رہے کہ لوگوں کو اسی طرف لگاؤ تاکہ ہماری مٹھیاں گرم کرتے رہیں، لوگوں کو خود من چاہے فتوے دے رہے ہیں، جنتوں کی گارنٹیاں دی جا رہے ہیں۔ لبئس ما کانوا یفعلون، بہت برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جو نقص پیدا ہوئے سب سے پہلے یہ تھا کہ ان میں کوئی گناہ کرتا تو کوئی منع نہیں کرتا تھا، اور پھر ہم پہلا بھی رہتے اور دین میں نئی نئی رسومات جتنی بھی آئی بنی اسرائیل میں سب آئی، اللہ اکبر، آج ہم بھی اس پہ کھڑے ہیں، تو ان پر لعنت کی گئی، کس کے ذریعے؟ ایسے کافروں پر جو ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل کثیرا منہم فاسقون، اللہ کہہ رہے ہیں کہ لعنت کی گئی اور ان میں زیادہ فاسق تھے، اس لیے۔ اور آج امت مسلمہ دیکھ لے، تم ہو بہو وہی کچھ کرو گے جو تم سے پہلی قوموں نے کہا، فرمایا یہود و نصارہ، فرمایا اور کون، جوتا با جوتا، جوتا ایک مشابہت ہوتا ہے نا، اگر وہ گو کے بل میں گھسے تو تم بھی ضرور گھسو گے، اللہ اکبر۔ بس وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے، کافروں سے دوستی کرتے تھے، بہت برا تھا جو انہوں نے آگے بھیجا، اللہ فرما رہے ہیں بہت برا تھا۔ ہاں دیکھیں ابن ماجہ کی حدیث جو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہا کہ وہ پھر بھی ہم پہ اللہ رہتے، ایسے لوگ ایسی محفلوں میں منع کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ فرمایا کہ تم عذاب سے نہیں بچ سکتے جب تک کہ ظالم کا ہاتھ نہ پکڑ لو اور اس کو برائی سے روکو نہ، اور پھر صحیح مسلم کی وہ حدیث کہ جب کوئی ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکے، اگر زبان سے روک سکتا ہے تو زبان سے روکے، اگر یہ نہیں تو دل میں برا جان لے، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، اور اگر دل بھی آپ کہہ رہا ہے کہ چلو یار یہ سارے کر رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، تو پھر اس میں ایمان دل میں رائی کے دانے کے برابر نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 177 179۔ اللہ فرما رہے ہیں، اس آیت کو مکمل کر لیتے ہیں، ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، کہ آپ دیکھیں گے ان میں سے کثیر جو ہیں وہ دوستیاں کن سے کرتے ہیں؟ کافروں سے۔ لبئس ما قدمت، بہت برا ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اللہ فرما رہے ہیں انسیت اللہ، اللہ ان سے غضبناک ہے، ان پر ناراض ہے، وفی العذاب هم الخالدون، تو جو بھی جس کے ساتھ ان کا تعلق رہے کہ وہ جو برائی کر رہا ہے اس کے ساتھ تعلق بنائی رکھے اور نہ ان کو اللہ کی طرف دعوت دے، نہ اس کو روکے، نہ کہیں امر بالمعروف نہ کریں، تو اللہ فرما رہے ہیں وفی العذاب هم خالدون، تو وہ خالد کٹھے ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اسی طرح یہود جو ہے بنی اسرائیل جو وہ ایمان لاتے عیسیٰ علیہ السلام پر، اور اسی طرح ان پر کن پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وما انزل الیہ وہ کہ جو نازل کیا گیا ان کی طرف، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی اس قرآن پر ایمان لاتے، متخذوہم اولیاء ولکن کثیرا منہم فاسقون، تو لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ ان کی کثیر تعداد جو ہے وہ فاسقوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا گیا ہے، جتنا سنا گیا ہے، اللہ کرے یہ ہمارے دلوں میں یہ چیزیں، اللہ کرے کہ ہمارے دلوں کی دنیا کو بدل دے۔ یہ قرآن ہے، میں تو اپنی طرف سے کچھ بیان نہیں کرتا، کوشش یہی ہوتی ہے کہ حدیث اور قرآن اس طرح سمجھایا جائے تاکہ ہر بندے کو یقین آ جائے۔ میرا علم بھی کیا ہے، بس یہ حدیث اور قرآن یہی تک محدود رہنا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم سب کو قرآن اور حدیث کی طرف آنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔